آج ہم نے نماز تراویح میں سوا پارہ قرآن حکیم کا سنا ہے۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصہ پر مشتمل ہے۔ مکی سورت، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ نزول اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ وجہ تشبیہ، جب قرآن مجید کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی صورت نظر آتی ہے، تو گویا سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ آیات، یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ام القرآن مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اسی لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اساس القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ فاتحہ کی حیثیت، اس سورت کی حیثیت قرآن کے ڈباچہ کی ہے اور قرآن کے خلاصہ کی بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اس میں اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ بنیادی مضامین، قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ توحید اس سورت کی ابتدائی 2 آیاتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے۔ قیامت، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ رسالت، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات، یوں ہی اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہیں۔ دعا کا حکم، اس کی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ تذکرہ، ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے، بچنے کی تلقین، دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئی۔ دعویٰ، یہ دعویٰ بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی حکمت شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ، اس کا نزولی نمبر جو ہے وہ 87 ہے، مدنی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ آیات، سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ وجہ تشبیہ، عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 67 کا 73، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ گائے کے ذبح کا واقعہ، بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت میں سے ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا۔ پھر رات کی تاریکی میں لاش اٹھا کر کسی دوسرے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کا گوشت کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ بعد الموت اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ گائے کی عقیدت کا علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ گائے ذبح کرنے کے حکم کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی 3 حکمتیں تھیں۔ قاتل کی نشاندہی، عقیدہ بعد الموت پر حجت، گائے کی محبت و عقیدت کی تردید۔ اس واقعہ کے علاوہ پہلے پارے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ہیں۔ دائمی علمی معجزہ، اس سورت کی ابتدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد حسی اور عادی معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ حروف مقطعات کی حقیقت، اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز میں اس کی توجہات اپنی طرف مبذول کر دی اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم گونگے کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے اور نہ ہی قیامت تک اسے قبول کر سکے گا۔ انسانوں کی تفصیل تھوڑی تفصیل ہے آج اس میں